बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अर्श के साथ लटकी हुई ये खास तस्बीह और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये खास जलाली इसमें आज़म सिर्फ एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। और जिसने भी इस खास तस्बीह को जो कि अर्श आज़म के साथ लटकी हुई है इसको पढ़ लिया और साथ में रब के इन जलाली सिफ्तों को पढ़ लिया तो अल्लाह उसका दीवाना और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीवाना हो जाएगा। अल्लाह वालों, जन्नत एक मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के लिए जिस जगह को आरास्ता किया और सजाया, इसमें वो नेमतें मुहैया की जिनको ना आंखों ने कभी देखा और ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर इनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए वो यकीन करें समझ के बालातर है। दुनिया की आला से आला शे को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासिबत नहीं। वहां की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक नूर ही नूर, रोशन ही रोशन, रोशनी ही रोशनी और खुशबू ही खुशबू भर जाए। चांद और सूरज की रोशनी जाती रहेगी जिस तरह से सूरज की रोशनी के आगे सितारे मध्यम पड़ जाते हैं। अल्लाह वालों, अगर जन्नत की वो औरत सिर्फ अपना दुपट्टा सूरज की तरफ कर दे तो पूरी दुनिया चमक जाए। एक रिवायात में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक के फितना में पड़ जाए। अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब भी मध्यम पड़ जाए। अल्लाह वालों, तो इसलिए आप लोग अच्छे आमाल करें ताकि बहिश्त में दाखिल हों। पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का मामूल बनाएं। अपने वालिदैन का एहतराम करें, खूब एहतराम करें, खूब अपने वालिदैन की खिदमत करें। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इरशाद फरमाया। आप लोगों ने बहुत सारी मस्जिदों में भी दुआ के तौर पर इन कलिमात को आप लोगों ने सुना होगा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। अल्लाह वालों, इसके मायने क्या होते हैं? बेशक ए रब, तुम मेरे माँ बाप पर रहम कर जिस तरह से उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम करा, मुझको पाला। तो अल्लाह वालों, सोचे कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में माँ बाप का क्या मकाम और क्या मर्तबा है। और अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो माँ बाप की कोई ना तो कदर करता, ना तो माँ बाप की खिदमत करने को कोई बच्चा तैयार होता है। तो लिहाजा आप लोग अपने आप को खुश नसीब जाने और अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गनी कर देगा। वरना इस अमल को, इस वजीफे को पढ़े, यकीन करें मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी होगी। क्योंकि ये अमल, ये वजीफा इतना खास है। अव्वल तो ये जो अमल मैं आपके आगे बयान करने जा रहा हूँ, इसकी तासीर इतनी ज्यादा है कि जिस बंदे ने भी सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लिया, पूरी जिंदगी उसको किसी और अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वजीफा उसके लिए काफी हो जाएगा। बस आपने आज इस खास जलाली इसमें आजम को पढ़ना है और साथ में एक खास तस्बीह का एक खास अमल पढ़ना है जो कि अर्श आजम के साथ लटकी हुई है। तो लिहाजा आज की ये खास वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर रहम करम जारी फरमा देगा। जिस घर में ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लिया जाए, रात सोने से पहले इस खास अमल को सिर्फ एक बार पढ़ लिया जाए, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद यकीन करें कामयाबी की तरफ होगा, कामयाब हो जाएगा। और ये इसमें आज़म बहुत खास है जिसे पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो, आपके सामने इंशाअल्लाह वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपना बनाना है, किसी को अपने काबू में करना है, तो आज रात सोने से पहले ये दो बेहतरीन इसमें आजम का वजीफा
पढ़ कर देखिएगा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आपके घर में तंगदस्तियां हैं, तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, आप तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। अगर आपके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता आता है तो देखकर चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, और वो बेटियां जिनके घरों में रिश्ते भी नहीं आते, तो आज रात सोने से पहले ये 2 इसमें आजम का एक ऐसा खास वजीफा बताऊंगा। यकीन कामिल से करने वाला खुली आंखों से मौजज़ात को देखेगा। रिश्ता खुद चलकर आपके घर पे दस्तक देगा। तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज रात सोने से पहले इस खास अमल को पढ़ते ही आपको मिल जाएगा। मेरा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना करीम है कि जब वो देने पर आता है फिर वो ना ही शक्लों को देखता है, ना ही आमाल को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से, बुजुर्गों से गुजारिश है कि वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो को स्किप या काट कर देखने वालों फिर इस वजीफे से फायदा ना होगा। अगर आपके वजीफा या वीडियो स्किप करने से या काट काट कर देखने से अगर कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पछताओगे। वजीफे का फायदा बिल्कुल ना होगा। अगर कोई बंदा रातों रात अमीर होना चाहता है, रातों रात अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, रातों रात अपने मुकद्दर के सितारों को चमकाना चाहता है, रातों रात अपने नसीब के बनतालों को खुलवाना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा हर मकसद में कामयाबी के लिए बेहतरीन अमल है। अल्लाह वालों, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाए, ये खास अमल पढ़ा जाए, उस घर में फरिश्ते आ जाते हैं। रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने हिसार में ले लेते हैं, अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, और इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपकी हर हाजत पूरी होगी। हर कामयाबियां, जिस चीज की आप लोग बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो काम आपके रुके हुए थे, इंशाअल्लाहुल अजीज वो काम पूरे हो जाएंगे। और जो आपकी दुकान है जिस पर ग्राहक नहीं आ रहे, इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद आपकी दुकानों पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। इतने बेहतरीन ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक जब नवाजने पर आता है तो वो इतना नवाज देता है कि हम लोग अपनी तो जरूरतें पूरी करते हैं, हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, इस खास अमल, इस खास वजीफे की आप सबको मुकम्मल इजाजत है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये अमल रात सोने से पहले पढ़ना है। अगर आप लोग चाहें तो नमाज इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने इन 2 मुजर्रब और मुस्तनद नाम का वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब देने पर आती है ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल को देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज का ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। और ये वजीफा आप चाहें तो नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आप सबको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने यकीन कामिल के साथ तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से इस अमल को करना है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफों का अगर यकीन करें फायदा ना हुआ तो फिर वो आपकी अपनी गलती होगी, क्योंकि मैं आपको हर एक बात डिटेल में बता रहा हूं। इस अमल के लिए कोशिश यही करें कि अपने घर में इस अमल को करें, अपने घर के अंदर इस अमल को करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। या फिर अपनी दुकान में बैठकर भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं।
دونوں صورتوں میں وظیفہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں موجود ہوں گے تو رحمت آپ کے گھر میں اترے گی، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کٹ جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات، انشاءاللہ تمام معاملات جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آپ کا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام لازمی پڑھنے ہیں۔ ہر حاجت کو، ہر مقصد کو انشاءاللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر مقصد میں اگر آپ لوگ کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ناراض ہے، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں۔ آج جو بندہ رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا وظیفوں سے آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج میرے کہنے پر رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں آ جائیں، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا یہ عمل کر لینا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کوئی بھی آپ کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا، جب کسی بھی طرح سے آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا، پھر آپ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رب سے نہیں مانگتے، پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، پھر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے، سب سے پہلے رب کریم سے مانگے، وہی مشکلات کا آخری حل ہے۔ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور ان میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ لوگ حاجت کریں کہ اللہ پاک مجھے نیا گھر عطا کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کو نیا گھر ملے گا۔ اگر آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں، آپ کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی من پسند گاڑی کے لیے بھی اللہ رب العزت سے حاجت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے مانگ لیں، اپنی من پسند کی نوکری کے لیے مانگ لیں، یا ہی آپ لوگ من پسند شادی کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، قرض بہت زیادہ ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ لوگ قرض سے نجات کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس وظیفے، اس عمل کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے اس نام کی بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پر جادو، آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات۔ آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے وار سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ کے آگے آپ مسائل کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کے جو بالکل سورے ہوئے کام ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تمام بندشوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، کاروبار میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں، تو آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر بندش، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، آپ کے کاروبار پر نظر بد ہے، آپ کی اولاد پر نظر بد ہے، یہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہارو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جسے موکل آتے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد کے تمام اثرات کو ختم کر جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کے سامنے مانگنے والا ہو، یا قہارو کا ذکر کرنے والا ہو، یقین کامل کے ساتھ یا قہارو اور صرف یا قہارو کو پڑھے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی انسان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا قہارو کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اور آپ نے یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 11 بار پڑھنے سے جادو کرنے والی کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، جادو کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ صرف 11 بار یا قہارو کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد جب تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا، آپ لوگ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھیے گا۔
پانی کے گلاس کے اوپر یا قہارو کو پڑھیے گا تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ پانی جائے اور جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے، ختم کر دے۔ یا قہارو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرے رب کی صفت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہیں ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ سوال رہتا ہے کیا اللہ پاک مسلمانوں پر بھی یا قہار ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ جو صفت ہے میرے رب کی یہ باغیوں کے لیے ہے، جو شرک کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو باغی رہتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اللہ پاک سے یہ ان کے لیے میرے رب کی صفت ہے یا قہارو، ایک قہر ڈھانے والے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا، تمام جادو جنات کے آسیب کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رزق اور دولت کی طرف۔ میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے، یعنی کہ بندشوں کے توڑنے کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں یہ سورت بہت خاص ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ طریقہ اس طرح رکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ وظیفہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ تھا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا حیّ یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرنا چاہتا ہے،
تو آج رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں. یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل اور پوری تسبیح 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھیں گے. لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور با آواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں بہت تیز تیز پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. بہتر ہے زبان سے اقرار کریں تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے کہ آپ لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی. اللہ والو جب اس طریقے سے ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل نہیں. صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے. صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں. آرام آرام سے پڑھیں. 100 بار پڑھنا ہے، زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں. یا قہارو پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، اور آخری میں آپ نے یا حیو یا قیوم کو. یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں. جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.